अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, अब्दुल वली इज़ विद यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसईओ की डोमेन अथॉरिटी के ऊपर। पिछली कुछ वीडियोस में एसईओ के न्यू सीरीज़ के हवाले से हमने कीवर्ड रिसर्च और गूगल के एल्गोरिथम्स और कीवर्ड डेंसिटी प्रोमिनेंस वगैरह के हवाले से बात की थी। और अभी अपनी इस वीडियो में हम डोमेन अथॉरिटी इन पेज अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे। ये दो टर्म्स यूज़ होते हैं, आजकल आम है एसईओ के अंदर रहते हुए। तो हम इसके बारे में बात करेंगे अपनी इस वीडियो में कि हम डोमेन अथॉरिटी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, और पेज अथॉरिटी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो गूगल पेज रैंक है और एलेक्सा ट्रैफिक रैंक है या सोशल मीडिया का यूज़ करना, ये हमारे एसईओ के कंप्लीट कोर्स में स्टेप बाय स्टेप हमने इसको डिटेल्स के साथ बताया है। लेकिन डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी के ऊपर हमने तफसीलन जो है इस वीडियो में बात करेंगे, और उसके बाद जो है बिंग वेब मास्टर टूल्स और गूगल वेब मास्टर टूल्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी जो है इस वाले से मैं आपको बताता चलूँ कि गूगल की तरफ से कोई ऑफिशियल टर्म्स नहीं है। ये बेसिकली moz.com, जो पहले SEOmoz.com एक वेबसाइट, एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से डिफ़ाइन की गई टर्म्स है डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी, जिसको शॉर्टकट में DAB कहा जाता है, और पेज अथॉरिटी को PAB कहा जाता है। तो ये moz.com जो एक वेबसाइट है, एक कंपनी है, इन्होंने कुछ साल पहले एक एल्गोरिथम, एक सिस्टम बनाया था, और उसी के बिहाफ पे इन्होंने मुख्तलिफ जो जितनी भी वेबसाइट्स है या डोमेन्स हैं, उनको डोमेन अथॉरिटी का रैंक दे दिया था, जो कि आउट ऑफ 100 होता है। आउट ऑफ 100 10 आउट ऑफ 100 मतलब है कि आपको आपके डोमेन नेम को 10 रैंक भी दे दिया जा सकता है 100 में से, या 20 या 30 या 40 50, इस तरह जितनी आपकी डोमेन की रिप्यूटेशन होगी उस हिसाब से आपके डोमेन को रैंक मिलेगा। और पेज अथॉरिटी बेसिकली हर पेज के लिए जो है अथॉरिटी होती है, वो भी एक रैंक होता है, जो कि हर पेज के लिए अलग होता है। यानी कि आपकी वेबसाइट में जितनी भी पेजेस है, हर पेज का अलग जो है पेज अथॉरिटी रैंक होगा। लेकिन डोमेन चूँकि एक होता है, एक ही डोमेन नेम होता है, तो इसीलिए उसका रैंक सिर्फ मेन जो आपके डोमेन है, होम पेज, उसको दिया जाता है। और ये moz.com की जानिब से है, google.com की जानिब से नहीं है। moz.com जो ऑलरेडी आपकी वेबसाइट की रिप्यूटेशन है, आप ऑलरेडी आपकी वेबसाइट की पॉपुलैरिटी है, या आपकी डोमेन के और जो पेजेस की रैंकिंग है गूगल में, उसी के बिहाफ पे 40 मुख्तलिफ फैक्टर्स को उसमें लाते हुए, जो क्राइटेरिया है उसमें 40 मुख्तलिफ फैक्टर्स को लाते हुए ये आपको डोमेन अथॉरिटी का रैंक दे देता है। सबसे पहले इसको चेक करने के लिए कि कैसे इसको चेक कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ टूल्स हैं, उनकी वजह से आप इसको चेक कर सकते हैं। एक टूल है monsi.com। monsi.com एक वेबसाइट है जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की जो है टूल्स हैं, जिसमें से डोमेन अथॉरिटी का टूल भी मौजूद है और पेज अथॉरिटी का टूल भी मौजूद है। उनकी मदद से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी डोमेन की अथॉरिटी क्या है, और किसी और की डोमेन की अथॉरिटी भी आप चेक कर सकते हैं। आपका कोई कंपेटिटर हो तो उसका भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा चेक डोमेन अथॉरिटी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक ये आ जाएगा, आपका एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। इसमें आपने लिखना है, मिसाल के तौर पे आप लिखते हैं यहाँ पर onlinestart.com और चेक पे क्लिक करते हैं, तो आपको बता दिया जाएगा इसके नीचे इसकी डोमेन अथॉरिटी क्या है। ये लिखा हुआ है 30 जो है डोमेन अथॉरिटी है हमारी वेबसाइट onlinestart.com की, जो कि 30 या 30 से ऊपर जो है अच्छी डोमेन अथॉरिटी होती है। लेकिन हमें फिर भी इस पे काम करना है, क्योंकि डोमेन अथॉरिटी पे अब तक हमने कोई ख़ास काम नहीं किया है onlinestart.com के हवाले से। तो ये है कि ये 30 है, तो इसको आप वो कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। पेज अथॉरिटी के लिए भी आप यहीं पर एक टूल है चेक पेज अथॉरिटी, इस पर क्लिक करेंगे
تو پیج اتھارٹی چیک کر سکتے ہیں اسی ویب سائٹ کی، آلریڈی انہوں نے پک کیا ہے ایڈریس، میں چیک پہ کلک کرتا ہوں تو پیج اتھارٹی جو ہے اس کی 42 ہے. اور یوزلی عام طور پہ جو ہے پیج اتھارٹی اگر ہوم پیج کی آپ چیک کریں گے تو ڈومین اتھارٹی سے زیادہ ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ہر پیج کی الگ اتھارٹی ہوتی ہے. آپ ویب سائٹ کا آپ کا کوئی خاص سنگل پوسٹ ہے اس کا بھی اس کی پیج اتھارٹی الگ ہوگی. دوسرا ٹول جو ہے مونسی کے علاوہ اوپن سائٹ ایکسپلورر ہے کے نام سے ایک ٹول ہے اوپن سائٹ ایکسپلورر .org. اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں onlineustad.com میں لکھ دیتا ہوں اور یہاں سے سرچ کر دیتا ہوں تو یہ مجھے شو کر کے یہاں پر ڈسپلے کر کے دے دے گا کہ کیا ہے. وہی چیز ہے وہاں پر جو ہم نے چیک کیا تھا 30/100 یہ ڈومین اتھارٹی اور پیج اتھارٹی جو ہے انہوں نے اپڈیٹ ابھی نہیں کی ہے. وہاں پر 42 شو ہو رہی تھی، یہاں پر 38 شو ہو رہی ہے. اور جو میری ویب سائٹ ہے اس کے ساتھ روٹ ڈومینز جو ہے وہ 65 لنکس ایسی ویب سائٹس پر موجود ہے جو کہ ڈومینز ہیں. ٹوٹل 1249 لنکس ہے میرے ویب سائٹ کی آؤٹ سائڈ یعنی ایکسٹرنل لنکس، لیکن 65 ایسے لنکس ہے جو کہ مطلب ہے کہ 65 ڈومینز ایسے، کیونکہ 1249 جو لنکس ہے یہ تو لنکس کی بات ہو رہی ہے نا. کسی ایک ویب سائٹ میں 10 لنکس بھی ہو سکتے ہیں میری اس ویب سائٹ کی، یا 50 لنک بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ڈومینز جو ہے وہ ٹوٹل 65 لنکڈ ہیں. تو یہاں پر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ تھرڈ ایک موز ٹول بار کے نام سے ایک ٹول ہے، وہ آپ فری ٹول ہے، یہ آپ انسٹال کر کے اس کی مدد سے بھی چیک کر سکتے ہیں. اگر آپ انسٹال کریں گے تو ہر ویب سائٹ کی آپ کو ڈائریکٹلی یہاں پر جب بھی آپ سرچ کریں گے نیچے لکھا ہوا ہوگا کہ اس کی پیج اتھارٹی اور ڈومین اتھارٹی کیا ہے. اب آتے ہیں کہ اس کو انکریز کیسے کیا جائے. اب 30 ہے onlineustad.com کا، تو اس کو لازمی بات ہے امپروو کرنا ہے. 30 سے اوپر ہو جائے تو پھر وہ بہت اچھی کنسیڈر کی جاتی ہے، اور اگر 40 سے اوپر ہو تو وہ تو پھر کیا ہی بات ہے. اینی ہاؤ اس ڈومین اتھارٹی کا رینک دینے کے لیے جو moz.com ہے وہ 40 ڈفرینٹ فیکٹرز کو جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو نظر میں لاتے ہیں جب رینک دیتے ہیں، جس میں سے گوگل کے اندر آپ کی ویب سائٹ کی آلریڈی جو پیجز کی رینکنگ ہے اس کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے، پیج رینک کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے، بیک لنکس کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے. سب سے زیادہ خاص طور پہ بیک لنکس کو، کتنے ڈومینز سے آپ کے پاس بیک لنکس آ رہے ہیں اور اس میں کوالٹی بیک لنکس جو ہے وہ کتنے ہیں، اور جن ویب سائٹس سے آپ کی ویب سائٹس کی طرف آپ کی ویب سائٹ کا لنک جن ویب سائٹس میں موجود ہے ان کا اپنا جو ہے ڈومین اتھارٹی رینک کیا ہے. اگر جتنا زیادہ جس کا ڈومین اتھارٹی رینک اچھا ہوگا وہاں اگر آپ کا لنک ہے تو آپ کا رینک بھی جو ہے امپروو ہوتا جائے گا. تو اس کے لیے بیک لنکس جو ہے آپ بنا سکتے ہیں. سب سے پہلے تو بات یہ ہے نا کہ اگر آپ کوالٹی جو میں آپ کو ابھی اگر بتا دوں کہ کیا کیا وہ کرنا ہے آپ نے، تو آپ کو کریٹ کوالٹی بیک لنکس، ڈو بلاگ کمنٹنگ، participate in forums، سوشل میڈیا شیئرز، اور گیسٹ پوسٹنگ. ٹھیک ہے جی، یہ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے نا آپ اپنی ڈومین اتھارٹی کو اوور آل جو ہے وہ امپروو کر سکتے ہیں اور پیج اتھارٹی کو بھی. لیکن چونکہ 40 فیکٹرز ہے جس میں آپ کی ویب سائٹ کی کنٹینٹ کو بھی جو ہے وہ کیا جاتا ہے، کنسیڈر کیا آپ کی ویب سائٹ پہ کنٹینٹ کیسے ہے اور وہ یوزرز کے لیے کیا رول پلے کرتے ہیں. یوزرز اس کو پسند کر رہے ہیں، اس کو شیئر کر رہے ہیں، اس پہ کامنٹ کر رہے ہیں، اس کو شیئر کر رہے ہیں، اس کو دوسرے اگر آپ اچھا کنٹینٹ اپنی ویب سائٹ میں ایڈ کرتے ہیں تو اس کو مختلف جگہوں پہ جو ویب سائٹس ہیں انٹرنیٹ کے اندر ان پہ لوگ جو ہے اکثر شیئر کرتے ہیں، اپنے بلاگز میں شیئر کرتے ہیں. تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے لنکس جو ہے بڑھتے جاتے ہیں. اچھا، گیسٹ پوسٹنگ کے علاوہ اگر آپ
کی ویب سائٹ کوئی بلاگنگ سے ریلیٹڈ ہے تو آپ ٹیمپلیٹس یا تھیمز یا پلگنس ETC بنا کر، ٹھیک ہے جی، یہ فری ٹیمپلیٹس، تھیمز اینڈ پلگنس ETC اگر آپ بنائیں گے اور فری آف کاسٹ لوگ اس کو یوز کریں گے، اور اس میں آپ اپنی ویب سائٹ کا یا بلاگ کا اگر آپ کا لنک اس میں آپ ایڈ کرتے ہیں تو اس سے بھی لنکس آپ کے پاس بہت زیادہ، حد سے زیادہ جنریٹ ہوں گے، اور آپ کی اوور آل جو ہے ڈومین اتھارٹی بھی بڑھے گی اور پیج رینک بھی بڑھے گا، اور دوسرا کی ویب سائٹ کی اوور آل جو سرچ رینکنگ ہے وہ بھی انکریز ہوگی۔ اب ایسا ہے کہ فار ایگزامپل ایک ویب سائٹ ہے، آپ میں سے اکثر لوگ اس کو جانتے ہیں، میں آتا ہوں یہاں پر چیک ڈومین اتھارٹی کے اوپر، اگین کلک کرتا ہوں اور میں یہاں پر mybloggertricks.com، یہ ایک ویب سائٹ ہے بلاگر کے ریسورسز کے حوالے سے، مصطفیٰ بھائی کی آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے۔ اس کو میں نے چیک کرتا ہوں، اس کی ڈومین اتھارٹی ہے 53 بیسیکلی ایک بہت ہی اچھی ڈومین اتھارٹی ہے اور کنسیڈر کی جاتی ہے۔ تو اب اگر آپ اس ویب سائٹ پر جا کے ان کے ساتھ وہاں پر اگر آپ کو لنکس ملتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کو اگر نو فالو لنک بھی ملتا ہے تو اس سے بھی آپ کو ڈومین اتھارٹی میں جو ہے فرق نظر آئے گا، اس سے بھی امپروو ہوگی آپ کی ڈومین اتھارٹی اگر آپ کو نو فالو بھی لنک ملتا ہے، یعنی کہ ڈو فالو زیادہ کارآمد ہوتا ہے، اور اگر ڈو فالو نہ ہو تو نو فالو بھی کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ ہی دے گا۔ اس طرح ایک اور ویب سائٹ ہے، میں آپ کو ایڈریس لکھ کے دیتا ہوں، searchengineland.com، یہ SEO کے حوالے سے ایک بہت بڑی ویب سائٹ ہے searchengineland.com، SEO کے حوالے سے یہاں پر بہت زیادہ ٹپس آتے ہیں۔ تو میں چیک کرتا ہوں تو ان کی ڈومین اتھارٹی ایک انتہائی ہائی لیول کی ہے، یعنی کہ 91% ہے آؤٹ آف 100۔ تو یہاں سے اگر آپ کو لنک ملتا ہے، اگر آپ کو اس پہ کامنٹنگ بھی کرتے ہیں کسی پوسٹ پہ، اور کوئی اگر آپ کو کہ نو فالو لنک بھی ملتے تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا، یا اگر ان کے لیے آپ گیسٹ پوسٹ لکھیں گے کیونکہ یہ الاؤ کرتے ہیں سرچ انجن لینڈ والے، تو اس سے ہائی لیول کی جو ہے آپ کی ڈومین اتھارٹی ایک دم سے بڑھے گی۔ اس کے علاوہ اوور آل جو ہے آپ کی نچ کی جو آپ کی ویب سائٹ کا ٹاپک ہے یا بلاگ کا ٹاپک ہے، اس سے ریلیونٹ آپ کے پاس آپ کو بہت سارے بلاگز اور ویب سائٹس مل جائیں گے، وہاں پر آپ کمنٹنگ بھی کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ گیسٹ پوسٹ بھی کر سکتے ہیں، جو کہ سب سے اچھا طریقہ ہے اپنے ڈومین اتھارٹی کو بڑھانے کے لیے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے بہت امپورٹنٹ ہے، کنٹینٹ آپ نے اچھے لکھنے تھا کہ اگر آپ خود بھی سوشل میڈیا پہ شیئر کرو پھر لوگ بھی اس کو شیئر کریں گے، آپ کی ویب سائٹ سے بھی لوگ شیئر کریں گے، تو اس سے بھی ڈومین اتھارٹی آپ کی اوور آل بڑھے گی، کیونکہ ٹریفک جتنی زیادہ ہوگی آپ کی اور رینکنگ جتنی زیادہ ہوگی سرچ کی تو اسی سے لازمی بات ہے وہ بڑھے گی۔ اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہے بلاگ کمنٹنگ کے لیے آپ کو میں نے وہی جیسے کہا کہ آپ اس کے لیے وہ کر سکتے ہیں، کہ اپنی ٹاپک سے ریلیونٹ بلاگز کو فائنڈ کر کے وہاں پر کامنٹس کر سکتے ہیں بالکل نیچرل وے میں اچھے طریقے سے، اور وہاں پر اپنا اکثر جگہوں پہ آپ اپنا بلاگ کا لنک جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور دوسری بھی بہت سارے میتھڈز ہیں، آپ گوگل میں لکھیں گے کہ ہاؤ ٹو کریٹ کوالٹی بیک لنکس، تو آپ کو بہت سارے ایسے طریقے مل جائیں گے جو کہ ابھی میں آپ کو شاید اس ویڈیو میں سمجھا نہ سکوں، ہر ایک جو میتھڈ ہے وہ شاید نہ سمجھا سکوں، لیکن یہ کہ آپ کوالٹی بیک لنکس بنانے کے لیے بہت سارے ریسورسز خفیہ جو ہے وہ بہت سارے ایسے ویز ہوتے ہیں بیک لنکس، کوالٹی بیک لنکس بنانے کے، جو کہ سٹل آپ فائنڈ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، جہاں جہاں آپ کو موقع ملتا ہے بیک لنکس بنانے کا تو آپ بناتے جائیں اپنی ویب سائٹ یا بلاگ کے لیے۔ فارمز جو ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ڈومین اتھارٹی کے حوالے سے بھی اور اوور آل پیج رینک کے حوالے سے بھی۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ فورمز میں پوسٹنگ کریں گے، پارٹیسپیٹ کریں گے ڈسکشنز میں، وہاں پر آپ کا لنک جائے گا آپ کی ویب سائٹ کا، تو اس سے بھی آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ اب اس کے لیے ایک ویب سائٹ ہے فورم سرچ انجن ویب سائٹ ہے، یہ boardreader.com، اس پر آپ کلک کریے اور یہاں پر آپ بیسکلی یہ فارمز کے حوالے سے وہ ہے
आई मीन टू से कि फॉरम्स के हवाले से ये आपको हेल्प करता है। ये फॉरम्स का सर्च इंजन है बेसिकली, यानी फॉरम्स फाइंड करने का। सो यहाँ पर जो है आपको जिस लिखना है, अगर आपकी वेबसाइट का कोई वेबसाइट है या कोई ब्लॉग है, उसका टॉपिक क्या है, उसी हवाले से आप यहाँ लिख सकते हैं। तो उससे रेलेवेंट जो फॉरम्स होंगे वो आपके सामने मांगे, क्योंकि इस सर्च इंजन के अंदर जितने भी फॉरम्स पुराने हैं नए हैं जितने भी हैं सारे इसके अंदर इंडेक्स्ड है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एसईओ मैंने लिखा और सर्च किया, सर्च पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एसईओ के हवाले से जो फॉरम्स के अंदर डिस्कशंस चल रही है, जो फॉरम्स है वो जो है उसका एक रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन एसईओ टिप्स में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ कीवर्ड को, बहुत सारे, क्योंकि चूँकि फॉरम्स बहुत ज़्यादा है तो दैट्स वाई। ये एक फॉरम है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और एक और ये डिजिटल पॉइंट भी एक फॉरम है, आपको शायद पता होगा इसका। इसके अलावा जो भी फॉरम्स है यहाँ पर वो आपको आते जाएंगे, आप नेक्स्ट करके ना यहाँ पर अपना फॉरम जो है जो आपकी उससे रेलेवेंट हो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये एक फॉरम है आईटी के हवाले से, ये मार्केटिंग के हवाले से, इसमें ये चीज़ है। तो इसमें आपको अगर यहाँ नीचे देखें तो ये लोगों ने कमेंट्स की है और इसमें ये एक बंदे ने जो है अपना लिंक भी यहाँ पर छोड़ दिया है एक रेलेवेंट कीवर्ड के साथ। इन्होंने रिप्लाई दिया है एक थ्रीड को या एक डिस्कशन को रिप्लाई दिया है, उसमें से कुछ इन्होंने टिप्स भी दिए हैं, लेकिन ये कि यहाँ पर अपना लिंक भी शेयर किया है। तो इसी तरह का ये लिंक्स आप शेयर कर सकते हैं इसमें। जस्ट आपने इस फॉरम में जो है वो बनाना है, अपना अकाउंट बनाना है, और यहाँ पर हर उसके साथ जो है लिखा हुआ होता है कि रिप्लाई यानी कि रिप्लाई कर सकते हैं आप इस डिस्कशन को। तो रिप्लाई पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप जो है प्लीज़ लॉगिन हो जाए। क्योंकि आप लॉगिन नहीं है तो आप फिर यहाँ पर क्रिएट एक अकाउंट, ये रजिस्टर अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे और एक अकाउंट बना लेंगे। अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, रजिस्टर पे क्लिक करके, सिंपल सा तरीका होता है अकाउंट बनाने का। और अकाउंट बनाने के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप इसको यूज़ कर सके। यहाँ पर सिंपल सा एक फॉर्म होता है, वो तमाम फॉर्म्स का तकरीबन एक ही तरीका होता है रजिस्टर होने का। फॉर्म फिल करने के बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे, फिर लॉगिन कर सकते हैं और उसी पोस्ट पे दोबारा आके उसको आप रिप्लाई दे सकते हैं या डिस्कशन में हिस्सा ले सकते हैं, और वहाँ पर आप अपने लिंक्स जो है क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट या ब्लॉग्स के लिए। तो बेसिकली ये है कि अब मैं आपको जस्ट सरसरी से चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर हम इस पर तफसील से बात करेंगे तो फिर वीडियो लेंथी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको इशारतन ये चीज़ें बता रहा हूँ कि अब फॉरम में आप अपनी मर्ज़ी के फॉरम जो है वो फाइंड कर सकते हैं, और वहाँ पर फिर प्रोफाइल क्रिएट करना, अकाउंट बनाना इतना मुश्किल नहीं है, ईजी है। और बाकी फिर लिंक्स जो है वहाँ पर बनाना भी इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पर ये देख रहे बंदे ने जो है वो की है, अक्सर लोग यहाँ पर अपना लिंक जो है छोड़ देते हैं, ठीक है, यानी कि लिंक्स छोड़ सकते हैं, या सिग्नेचर जो होती है इनकी उसमें भी ये लोग जो है लिंक्स ऐड कर देते हैं ना। मुख्तलिफ जो जितनी भी फॉरम्स होती है इस हवाले से, आईटी के हवाले से हो या किसी भी हवाले से हो, इन्हीं हाँ ये फॉरम्स का सर्च इंजन है। इसमें आप अपने मर्ज़ी के फॉरम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। जस्ट आपको इधर लिखना है वो टॉपिक और वो आपको मिलती जाएंगे, ठीक है जी। तो एक तो ये तरीका हो गया, ब्लॉगिंग के ज़रिए, ब्लॉग कमेंटिंग के ज़रिए आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर वेबसाइट आप मज़ीद वैल्यूएबल जगहों पर शेयर करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो वेबसाइट है आई मीन टू से searchengineland.com, इस पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप कम से कम कमेंट जो है वो कर सकते हैं किसी भी पोस्ट के ऊपर। तो उसमें भी आपको कम से कम एक नो फॉलो लिंक मिलता है। यकीनी तौर पर उससे आपकी जो डोमेन अथॉरिटी है
وہ اچھی ہوگی. جیسے کہ یہ ایک لنک ہے گوگل ڈیٹا کے حوالے سے. پر آپ کلک کریں گے نا نیچے آ کے یہاں پر کامنٹس لوگ کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے چونکہ انہوں نے ایکچولی وہ کیا ہوا ہے کامنٹنگ سسٹم جو ہے وہ یوز کیا ہوا ہے, لیکن یہاں پر بھی آپ اپنے لنکس جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں, جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ ایک اور ویب سائٹ ہے سرچ انجن لینڈ ڈاٹ کام, سوری یہ تو سرچ انجن واچ ڈاٹ کام, سرچ انجن واچ, یہ بھی ایس سی او کے حوالے سے ایک بہت بڑی سائٹ ہے. اگر آپ یہاں پر جائے پوسٹ کو اوپن کریں تو یہاں پر بھی آپ کو کامنٹنگ سسٹم نظر آ رہا ہوگا. کامنٹ آپ یہاں پر بھی ایڈ کر سکتے ہیں, اپنی ویب سائٹ کا لنک بھی ایڈ کر سکتے ہیں, وہ اتنا مشکل نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ یہ موز ڈاٹ کام کے اوپر جائیں, جو موز ہے جیسے کہ میں نے آپ کو ایس سی او موز جو یہ رینکنگ جس نے مرتب کی ہے, یہاں پر اگر جائے اور اس کے بلاگز میں جائے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کامنٹس, پوسٹ کو اوپن کریں اور یہ کامنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں, اس بندے کا کامنٹ آ رہا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ مختلف قسم کے لنکس جو ہے شیئر کیے جاتے ہیں. اینی ہاؤ لنکس بنانا اور خاص کر بلاگ کمنٹنگ کے ذریعے اتنا مشکل نہیں ہے, ایزی ہے. لیکن آپ کو میں ایک چیز ایک ٹپ بتاتا ہوں جو کہ امپورٹنٹ ہے ڈومین نیم کے ڈومین اتھارٹی یا پیج اتھارٹی بڑھانے کے لیے. وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے مزید ڈومینز کو جو ہے مزید ڈومینز کے ساتھ وہ کرنا ہے, لنکس بنانے ہیں. میرا مطلب ہے کہ آپ اگر اس ویب سائٹ پہ یہ جو آپ کے سامنے ہے یا اس ویب سائٹ پہ یا اس ویب سائٹ پہ یا کسی سرچ انجن واچ یا کسی بھی ویب سائٹ پہ یا بلاگ پہ اگر آپ ایک لنک بناتے ہیں, if you create a link with a website that will pass domain authority once, اگر آپ ایک ڈومین یا کسی بھی ویب سائٹ میں ایک لنک بناتے ہیں اپنی سائٹ کا یا لنک وہاں پر آپ ایڈ کرتے ہیں تو ایک بار جو ہے ان کی اتھارٹی ڈومین اتھارٹی آپ کے پاس آ جائے گی, یعنی کہ آپ کی ویب سائٹ آپ کے ڈومین کی اتھارٹی جو ہے امپروو ہو جائے گی. اب اگر اس کے بعد جو ہے اگین اینڈ اگین کریٹنگ لنکس آن دا سیم ڈومین ول ناٹ ہیلپ. ٹھیک ہے جی, ڈومین اتھارٹی کے حوالے سے اسپیسیفکلی اگر آپ ایک ویب سائٹ میں لنک پہ لنک بناتے جا رہے ہیں ودر بلاگ کمنٹنگ اور ودر گیسٹ پوسٹنگ اور واٹس ایور, تو وہ آپ کی اتنی ہیلپ نہیں کرے گا. اگر آپ یہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ڈفرینٹ مزید جو ہے اس پہ آپ وہ کریں لنکس بنائیں مختلف ویب سائٹس پہ, یعنی کہ دیکھیے ایک ویب سائٹ پہ آپ نے بنایا تو پھر دوسرا کوئی نئی ویب سائٹ, تو بیسکلی یہ ڈومین آپ کی جو ڈومین اتھارٹی ہے نا یہ مختلف ڈومینز سے ہوتی ہوئی آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہے, یعنی کہ وہ شیئر ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کی اپنی بلڈ ہو جاتی ہے. تو دیٹس مین کہ یو ہیو ٹو کریٹ مور لنکس ود مور ڈومینس, مزید ڈومین, جتنی زیادہ آپ کی ڈومینس کے ساتھ ریلیشن شپ ہوگی, کنیکٹ ہوں گے مزید ڈومینز آپ کی سائٹ کے ساتھ, تو اتنا زیادہ جو ہے آپ کی ڈومین آپ کی جو اتھارٹی ہے وہ بھی بڑھتی جائے گی. تو سمپل سا مطلب یہ ہے اس کا کہ آپ جتنی زیادہ اپنے نچ کی یا جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یوزفل ہے, جتنی زیادہ ڈومینز آپ فائنڈ کریں گے اس میں ایک آدھا لنک اپنا ضرور بناتے جائے, تو آپ کی جو روٹ ڈومینز کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے آپ کی ویب سائٹ کی, آپ کی ڈومین کی, وہ بڑھتی جائے گی. یعنی کہ ابھی آپ کو میں اپنی ویب سائٹ کا یہ بتا دیتا ہوں, یہ یہاں پر اوپن سائٹ ایکسپلورر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب میرے ٹوٹل جو لنکس ہے وہ ہے 1249, لیکن روٹ ڈومینز جو ہے وہ صرف 65 ہے. دیٹس مین کہ
یہ جو 12,1249 لنکس آ رہے ہیں یہ صرف 65 ڈومین سے آ رہے ہیں. ڈومینز جو ہے 65 ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک بندے ہو, آپ نے میری ویب سائٹ onlineustad.com پہ 50 کامنٹس کیے جس میں آپ کا لنک بھی ہوتا ہے وہ نیم کے ساتھ. تو آپ نے 50 کامنٹس کی ہے اور آپ کو 50 لنکس مل گئے, لیکن ڈومین تو ایک ہی ہے, onlineustad.com تو ایک ہی ڈومین ہے. تو دیٹس وائی آپ کے پاس جو ہے میری ڈومین کا جو وہ ہے ڈومین اتھارٹی ہے وہ ایک بار آپ کے پاس جائے گی. اب اگین اینڈ اگین جو ہے باقی آپ کامنٹ کریں گے تو بار بار آپ کے پاس نہیں جائے گی. تو یہ ایک سمپل سی چیز ہے. اس میں آپ نے جتنی زیادہ روٹ ڈومینس کو اپنی سائٹ کے ساتھ جہاں پر آپ نے لنک ایڈ کیا تو اتنی زیادہ آپ کی پیج اتھارٹی تیزی سے اور اچھی طریقے سے امپروو ہوگی. اور سیم چیز جو ہے پیج اتھارٹی کے لیے بھی, پیج کا مطلب ہے کہ اس خاص پوسٹ, اگر کوئی پوسٹ ہے تو اس کا مطلب ہوم پیج جو ہے وہ ایک الگ پیج ہے, کوئی سنگل پوسٹ پہ جائیں گے تو وہ ایک الگ پیج ہے. تو اس کی بھی آپ اسی طریقے سے وہ کر سکتے ہیں, آئی مین ٹو سے کہ اتھارٹی کو بڑھا سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہاؤ ڈومین اتھارٹی ورکس, ہاؤ ٹو امپروو اٹ. اگر کوئی کویسچن ہو تو کامنٹس میں پلیز مجھ سے شیئر کیجئے, میں آپ کو رپلائی دوں گا. اینڈ سیکنڈلی share this video with all of your friends. Thank you very much for watching. Allah nigehban.